بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عارف، چیئرمین سینٹر ایڈوائزری سروسز فار اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ کچھ تو بجٹ سے متعلق ہے اور کچھ اسی سے منسلک دوسرے مسائل ہیں۔ اب اگر ہم اس بجٹ پہ نظر ماریں تو وزیر خزانہ جو شوکت ترین صاحب ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یعنی اس سال صرف پرائم منسٹر ہاؤس میں 100 ارب روپے کی چائے پی گئی۔ اب کس نے پلائی کس نے پی یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اچھا، اب یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ کے حوالے سے جو جنوبی پنجاب ہے جو پاکستان کا انتہائی امپورٹنٹ صوبہ ہے اور جہاں کپاس اور گندم یہ سب پیدا ہوتی ہیں، وہ بہت بری حالت میں ہے اور اس میں ان کو جو بجٹ کے اندر حصہ دیا گیا ہے وہ بہت کم رکھا گیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو یہ حکومت ہے اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جنوبی پنجاب کو وہ صوبے کا درجہ دے گی، لیکن اب 2.5 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ کیا کرنا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم بجٹ پہ جائیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ جو پچھلے بجٹ پیش ہوئے ہیں مثلا 5,500 بلین روپے کے، اس میں تقریباً ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ 1,100 ارب روپے رکھے جاتے تھے، لیکن ابھی جو 11 جون کو پیش کیا گیا ہے اس میں بجٹ ٹارگٹ جو ہے وہ 8,400 ہے، لیکن ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ تقریباً 900 روپے رکھا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ اس میں بجٹ کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ IMF کے کہنے سے بجلی کی قیمتیں بڑھائی جائیں، لیکن بجلی کی قیمتیں پچھلے 2.5 سال میں 22 مرتبہ بڑھ چکی ہیں اور یہ نیپرا کرتی ہے، تو اس لیے IMF کو اس میں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ حکومت کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو کر لے۔ اچھا، اب یہ بجٹ جو ہے یہ ہمارا میں پرٹیکولرلی سندھ اور بلوچستان بھی بیکورڈ ہیں جو ان کے رورل ایریاز ہیں، لیکن جو اس کا ساؤتھ پنجاب ہے، اچھا اس کے لیے لاسٹ ایئر سول سیکریٹریٹ کے لیے 4 ارب روپے طے ہوئے تھے، لیکن ایک پائی بھی خرچ نہیں ہوئی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اسی طریقے سے جو یعنی سندھ اور پنجاب، سندھ اور فیڈرل حکومت کے درمیان پانی کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اچھا، لیکن اس سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ جو ساؤتھ پنجاب کا ذکر یہاں عموماً نہیں کیا جاتا، جہاں یہ کپاس اور گندم کی فصل پیدا ہوتی ہے، اچھا جو زر مبادلہ کے حصول کے لیے بہت اہم کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ 3 سال میں بہت نیچے چلی گئی ہے۔ پہلے کمی جو تھی وہ پچھلے سال 50% تھی اور اس سے پہلے کپاس کی پیداوار 13 ملین بیلز تھی، اب یہ 6.5 ملین بیلز رہ گئی ہے۔ اس کا بجٹ اچھا پھر اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جعلی کھادیں اور جعلی زرعی ادویات دی جا رہی ہیں، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ اس طریقے سے مہیا نہیں ہو رہا اس علاقے کو، اور یہاں بلکہ سندھ سے بھی زیادہ بری حالت ہے۔ اور یہ اب اگر یعنی یہ علاقہ جو ہے یہ 7 دریاؤں کی سرزمین کہلاتا تھا، لیکن اب کیا ہے کہ اور یہ پاکستان کی 70% غذائی ضروریات پوری کرتا تھا، لیکن اب کیا ہے کہ یہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے گندم اور کپاس اپنی انڈسٹری کو رن کرنے کے لیے۔ اگر ہم صرف ساؤتھ پنجاب کی ہسٹری میں جائیں تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک عزت کی بات ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں انسان نے سب سے پہلے 2 پاؤں پہ چلنا شروع کیا۔
ملتان اور بھاولپور اور یہ شہر یہاں، اور یہ جب اس وقت یہ پورا علاقہ جو ہے جب یعنی بیفور پارٹیشن، بیفور 47، یہ پورا پنجاب کہلاتا تھا، اور لدھیانہ اور یہ سارے علاقے جو وہاں دوسری سائٹ پر تھے وہاں اور یعنی جو لوگ بعد میں پاکستان میں آ کر کے مشہور ہوئے وہ انہی علاقوں میں پیدا ہوئے. مثلا منٹو کی بات ہے، مثلا ابن انشا ہیں. اور اچھا اس وقت یعنی اگر ہم پاسٹ میں جائیں تو ہندوستان میں صرف مغلیہ دور میں صوبہ ملتان جو تھا سب سے بڑا تھا اور وسیع صوبہ تھا. ابو الفضل کی کتاب آئین اکبری میں اس کی حدود ایک طرف ٹھٹھا، دوسری طرف کیچ مکران، کشمیر و اجمیر تک لکھی ہوئی ہے. اچھا اس کا سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ یہ زرخیز علاقہ رہا ہے، اور ایون موہنجو داڑو اور جو ان ادوار سے بھی بہت ہزاروں سال پرانی اس کی تاریخ ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ سندھ میں تو پھر بھی باتیں ہوتی ہیں، بلوچستان میں پھر بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ساؤتھ پنجاب میں کبھی پاکستان کے خلاف کوئی ایسی موومنٹ یا کوئی ایسا گروپ یا گروہ سامنے نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ صاحب ہمیں وہ اس تشدد کی طرف گیا ہو. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس یعنی جو ہمارا سب سے زرخیز پاکستان کا علاقہ ہے اس کو اگر ہم اہمیت نہیں دیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت ایک بڑی بات ہوگی. اچھا اب اگر ہم جائیں دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پیچھے کی طرف جو جاتی ہیں، اس میں یعنی جو ابن انشا جو ہے وہ اچھا یہ بات میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ابن انشا بہت مشہور ہیں ہمارے یہاں سفر ناموں کے حوالے سے، کہ اس کی دوسری جو ان کی تقریباً ساری تحریریں ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ بچپن میں بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد اسکول جانا اور یہ کرنا اور اس طریقے سے کرتے کراتے وہ جب تیسری جماعت کے بعد انہوں نے اپنا ذاتی رسالہ نکالا اور ان کی شادیاں بھی 2 ہوئیں. پہلے تو جب وہ چھوٹے تھے جو اس علاقے کی روایت ہے اس میں یعنی ان کی شادی بہت پہلے کر دی گئی. یعنی اس پر انہوں نے جو شعر لکھے تھے وہ یہ ہے کہ اس بستی کے ایک کوچے میں ایک انشا نام کا دیوانہ، ایک نار پہ جان کو ہار گیا، مشہور ہے اس کا افسانہ. اچھا پھر یہ ہے کہ اس کے یعنی ان کے استاد مولوی برکت علی لائق نے ان کو اس پر ڈانٹا، تو پھر وہ بعد میں انہوں نے اپنے سٹائل کو چینج کیا اور بچوں اور ماؤں کے لیے نظمیں لکھیں، جیسے ہوتا ہو جلے تو جلاؤ گوری، کل 14ویں کی رات تھی، چاند کسی کا ہو نہیں سکتا، چاند کسی کا ہوتا ہے، اور ملنے کے نہ ملنے کے لاکھ بہانے ہوتے ہیں، اور انشا جی اٹھو اب کوچ کرو. تو یہی 1978 میں پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ بات ہے کہ ان کو کینسر کی بیماری ہوئی جس کی وجہ سے یہ ان کو، اور وہ اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ مثلا انہوں نے ایک نظم جو ہے یہ بیت المقدس کے اوپر بھی لکھی تھی کہ ایک دیوار گریا یہ بناؤ کہیں، یا وہ دیوار گریا ہی لاؤ کہیں، اب جو اس پار بیت المقدس میں ہے
تاکہ اس سے لپٹ کر ان شہیدوں کو یکبار روئیں، ان کے زخموں کو اشکوں سے دھوئیں، وہ جو غازہ میں لڑ کر، وہ جو سینائے کے دشت میں بے ماں وحشی دشمن کی توپوں کا ایندھن بنے، جن پہ گدھوں کے لشکر جھپٹتے رہے، وہ جو مرتے رہے، وہ جو کٹتے رہے، نعرہ تکبیر کا اپنے لب پر لیے، کلمہ توحید کو وظیفہ کیے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ان کی ایک نظم عمر کی نقدی ختم ہوئی، بڑی مشہور ہے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ ان سے راولپنڈی کے ہوٹل میں ایک عقیدت مند خاتون ملنے آئی اور اس نے کہا کہ وہ ان کے لیے اپنی جان تک دینے کو حاضر ہے، اور ان کے 5 سال ان کو لگ جائیں، لیکن اس پر جب وہ چلی گئی تو پھر ابن انشاء روتے رہے، اور انہوں نے لکھا کہ تم کو تو بہت کچھ کرنا ہے، تم سونی ہو منمونی ہو، تم جا کر اپنی عمر جیو، یہ 5 برس یہ 4 برس چھن جائیں تو لگیں 1000 برس، سب دوست گئے سب یار گئے، تھے جتنے ساہوکار گئے، بس ایک ہی ناری بیٹھی ہے، یہ کون ہے کیا ہے کیسی ہے، ہاں عمر ہمیں درکار بھی ہے، ہاں جینے سے ہمیں پیار بھی ہے، جب مانگیں جیون کی گھڑیاں گستاخ اکھیاں کتھے جا ڈڑیاں۔ تو ساتھیو، یہ میں نے ایک قسم کا وہاں کا کلچر بھی تھوڑا سا آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، اور وہاں کے معاشی مسائل بھی بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اس علاقے پر کو ہم توجہ دیں، فیڈرل گورنمنٹ، اور اس کو جو گراوٹ ہے اس سے اوپر لائے۔ شکریہ۔